السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کب ظاہر ہوں گے۔ اس سے پہلے کی جو میں نے 3-4 ویڈیوز بنائی ہیں ان کے اندر ہم نے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو بیان کیا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے، ان کا لشکر کیسا ہوگا، اور اس لشکر میں کون لوگ شامل ہوں گے، اور اس لشکر کا اس دنیا کے اندر کیا کارنامہ ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس دنیا کے اندر کب ظاہر ہوں گے۔ دیکھیں، یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ نازک ہے۔ یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ ذرا سی پھسلن کہیں سے کہیں انسان کو پہنچا سکتی ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح مبہم اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان استعمال کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے عین ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل قریب ہی آ گیا ہو۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور بات سورہ معارج کے اندر بھی وارد ہوئی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم تو اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ام یجعل لہ ربی امدا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عن قریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے ضمن میں کچھ اور تاخیر فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بالکل یہی بات اس سوال کے متعلق کہی جا سکتی ہے۔ مہدویات کے موضوع کا سب سے سنسنی خیز اور تجسس آمیز سوال یہی ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ جس طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والے حدیث شریف کی روح سے روئے زمین کے سب سے مقدس ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہے، اسی طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے وعید بھی اتنی ہی سخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے اس پر، یعنی مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کرنے پر، کہ جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ نمبر 1 تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالی کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 2 1 تہائی لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ نمبر 3 1 تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک و بدعت کو دین سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے اپنے منہ یا شرمگاہ کو حرام چیزوں سے آشنا کر رکھا ہے، جس کے دلوں میں حسد، بغض اور کینہ ہے، زبان پر غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، آنکھ میں خیانت ہے، حرص ہے، لالچ ہے اور ہوس ہے، ہاتھ میں بخل ہے، کرپشن اور فراڈ ہے، منکرات سے توبہ نہیں کی اور دنیا سے منکرات کے کلی خاتمے کے لیے جہاد کرنے والوں میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو عین میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اہم یہ نہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کب ظاہر ہوں گے، اہم یہ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں سے کس نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ ظاہر ہوں تو ہم کسی ایسے فتنے کا شکار ہو جائیں کہ ان کا ساتھ دینے کے بجائے پیٹھ دکھا دیں یا ان کے مقابلے میں ہم اتر آئیں۔ جی ہاں، کچھ بد نصیب نام نہاد مسلمان سب سے پہلے ان کی مخالفت میں خم ٹھوک کر نکلیں گے اور دردناک طریقے سے وہ برباد ہوں گے۔ احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جو حضرت رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔ اسلام کا دعویدار
ہونے کے باوجود حضرت کے مخالفین میں سے ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے آنکھوں کے سامنے دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا، وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی فکری ارتدادی کا شکار ہو چکے ہوں گے، اور ان کا سربراہ عبداللہ سفیانی نامی شخص ہوگا۔ یہ سفیانی کون ہوگا؟ یہ یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔ بعض جنگوں میں تو وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچا جائے گا، اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت وہ حاصل کر لے گا تو اصل روپ میں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب کتاب الفتن کے اندر ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج مغربی شام میں اندر نامی جگہ سے ہوگا۔ یہ لفظ اصل میں اندور ہے، تعویل کر کے بگڑ کر یہ اندر ہو گیا۔ اندر اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع الناصرہ کا ایک قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948 عیسوی میں قبضہ کر لیا تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع میں یعنی عبداللہ سفیانی شروع میں مسلمانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوگا، بعد میں اس کا دل بدل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے باطل طاقتیں مسلمانوں کی جعلی قیادت تیار کریں گی، جیسا کہ آج آکسفورڈ اور کیمبرج کے طلسم خانوں میں ہو رہا ہے، اور جب وہ مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل پلان پر عمل شروع کر کے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے خلاف صف آرا ہو جائے گا۔ اس کی سوچ و فکر کا خلاصہ فکری ارتداد ہے۔ فکری ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ فکری ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے، شرعی تعلیمات کو حرف آخر نہ مانا جائے، ان میں اتنے شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کیے جائیں کہ شراب اور زنا جیسی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے زور پر حلال قرار دلوا دیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس دن وہ شخص سب سے بڑا مجرم ہوگا جو بنو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا، یعنی ہر صاحب ایمان مجاہد اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے گا، اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ ان کے اموال کو غنیمت اور بچوں کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود قیدی کیسے بنائیں گے؟ فرمایا، وہ شراب اور زنا کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہوگا، حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی، اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کے محراب میں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے جو مسجد کی یہ بے حرمتی اور یہ کریہ اور مکروہ منظر دیکھا نہ جائے گا، اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، یہ سراسر ناجائز ہے۔ عبداللہ سفیانی کو حق کی یہ بات بہت کڑوی لگے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی وہ قتل کر دے گا۔ یہ ہے وہ فکری ارتدادی، یہ ہے اللہ کے احکام حدود اللہ کی پامالی، جو آج کے تھنک ٹینکس کا برپا کردہ وہ عظیم ترین فتنہ ہے۔ اس سے جو وسوسے جنم لیتے ہیں اس کی بنا پر آدمی صبح کو مسلمان ہوتا ہے اور شام کو کافر ہو جاتا ہے، شام کو مسلمان ہوتا ہے تو صبح کو کافر ہو جاتا ہے۔ اس فتنے کی ایک جھلک اگر ہمیں دیکھنی ہے تو آج کے دور کے اندر جاوید احمد غامدی اور ان کے تیار کردہ لاجواب قسم کے باکمال فتنہ پردازوں کے پروگراموں میں دیکھ لیجئے، جہاں سیدھے سادے نوجوانوں سے یہ سوال ہوتے ہیں، خدا کا وجود ہے بھی کہ نہیں، حدود کی تعریف کیا ہے اور تعریف کس نے کی ہے، چہرے کے پردے کا تکلف کس نے جاری کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کے پروگراموں کی فہرست دیکھ لیجئے، ایک بھی تعمیری عنوان نہیں ملے گا، اصلاحی موضوعات سے انہیں کوئی سروکار نہیں، ان کا سارا زور تشکیک پھیلانے میں، شک و شبہ پیدا کرنے پر ہے۔ کوئی دنیا دار مسلمان دین کی طرف آ جائے اس کی ان کی کوئی فکر نہیں ہے، سارا زور اس پہ ہے بچے کچے مسلمان دین پر ٹوٹا پھوٹا عمل کر رہے ہیں، وہ کسی طرح سے آزاد خیال ہو جائے، لبرل مزاج ہو جائے،
طہارت کے مسائل نہ جاننے والوں کی ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ طہارت کے مسائل نہ جاننے والوں کو علمی کلامی مباحث میں الجھانے کا آخر اور مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو جناب من شراب زنا کو حلال اور سود جوئے کو جائز سمجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جاننے والے وہ بد نصیب مخلوق ہوں گے جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتدادی کا انجام ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ آج کل ہماری نگاہوں کے سامنے خنجر سے ذبح کرنے کی بہت خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کے سردار سفیان نامی شخص کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیں گے۔ آج جو لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں وہ ظالم کے لیے تو رحم دل اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ارتدادی فتنے کا کمال یہ ہے کہ ان فتنہ باز پروفیسروں اور اسکالروں کے مذاکرے اور مباحث سننے والے لوگ کفریہ کاموں اور کفریہ نظریات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کفریہ کام تو پھر بھی توجہ دلانے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، کفر کے نظریات کا کاٹا لاکھ سمجھایا جائے دل سے نہیں نکلتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں، انہی کی صحبت میں ہم بیٹھیں، انہی کی روش کو اختیار کریں۔ ایمان کے ڈاکو بڑے چال باز ہوتے ہیں، دایاں کھا کر بایاں مارتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی کہ متاع عزیز لوٹ لیتے ہیں۔ پروگرام ختم نہیں ہو چکا ہوتا کہ ایمان ٹھکانے لگ چکا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے ہم اپنے اوپر رحم کریں، کہیں موت کے وقت کلمے کی دولت ہاتھ سے نہ جاتی رہے۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کب ظاہر ہوں گے؟ دیکھیں حضرت چونکہ اس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے، اس لیے اتنی بات تو طے ہے وہ کسی اسلامی صدی کے شروع میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے ہوں۔ عرب کے محاورے میں نصف سے پہلے تک کو شروع کہا جاتا ہے۔ اب وہ یہ صدی ہوگی یا اگلی صدی ہوگی واللہ اعلم بالصواب۔ ہمیں وہ دور دیکھنا نصیب ہوگا یا ہماری اگلی 3 نسلوں کو ان کا زمانہ ملے گا، عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اتنا علم نہیں ہے۔ اتنی بات تو طے ہے کہ کفر کا غلبہ جہاں تک پہنچ چکا ہے اور مسلمان جتنی عرصے سے مظلومیت کے شکار ہیں اور قربانیوں کے باوجود پسے چلے جا رہے ہیں، یہ کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔